ہمارے لیے ایک راستہ یہ ہے کہ ہم شریعت کی روشنی میں جو فیصلہ مناسب ہو اس کو تسلیم کریں اور شریعت کو اپنا حکم بنائیں۔ اسی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ہمارے اکابر رحمہم اللہ نے اس ہندوستان میں محاکم شرعیہ قائم کیے۔ شرعی پنچایتیں پہلے ان کو کہا جاتا تھا، انہی کو اب محاکم شرعیہ کا لقب دیا گیا ہے۔ جا بجا اس طرح کے نظام موجود ہے، اور جو لوگ بھی اس سے رجوع کرتے ہیں تو علماء کی کمیٹی اس پر غور و فکر کرتی ہے، اور جو صحیح فیصلہ ہو سکتا ہے شریعت کی روشنی میں وہ کیا جاتا ہے۔ کبھی نبھانے کے اندر فائدہ زیادہ نظر آتا ہے، اور کبھی تفریق کی ضرورت بھی پیش آتی ہے بعض مسائل میں۔ تو ایسے مسائل میں محکمہ شریعہ کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم صحیح اور بہترین اور خوشگوار زندگی گزار سکیں۔ بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ جن میں فریقین موجود ہوتے ہیں اور وہ حکم بنا سکتے ہیں، لیکن بعض ایسے مسائل ہیں کہ جن میں ایک فریق غائب ہے۔ مثلا شوہر نکاح تو کر لیا لیکن نکاح کر کے غائب ہو گیا، اس کو کہتے ہیں مفقود۔ اب یہ بیچاری عورت پریشان ہے، زندگی اجیرن ہو رہی ہے، دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی، اس لیے کہ پہلا شوہر غائب ہے، اور ایک شوہر کے نکاح میں رہتے ہوئے عورت دوسرے کے نکاح میں جا نہیں سکتی۔ تو ہمارے اکابر نے اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، راستہ نکالا کہ ایسی عورت محکمہ شریعہ میں درخواست دے اور محکمہ شریعہ تلاش و جستجو کرے، موقع دے، اور خاص وقت گزرنے کے بعد اس کا نکاح فسخ کر دے۔ کتنی ہی ایسی عورتیں جو بیچاری پریشان تھیں، شوہر کے مفقود ہونے کی وجہ سے اس طرح کے فیصلوں سے انہیں آزادی ملی، اور پھر وہ عدت گزارنے کے بعد باعزت زندگی گزارنے کے قابل ہو سکے۔ اسی طرح بعض مرتبہ شوہر عمر قید ہو گئی، جیل میں چلا گیا، نکلنے کی کوئی شکل نہیں، اس میں بھی فسخ ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ شوہر کے اوپر خدا نہ کرے جنون یا پاگل پن کا مرض، اس میں وہ مبتلا ہو گیا، یا اور کسی موذی مرض میں مبتلا ہو گیا، تو اس سے بھی نجات ملنے کے لیے گھر بیٹھ کر یا کسی دارالافتاء سے فتویٰ لے کر کے وہ بیوی الگ نہیں ہو سکتی، اس کے لیے محکمہ شریعہ میں جانا پڑے گا۔ الحمدللہ آپ کے اس علاقے میں بھی محکمہ شریعہ عرصہ دراز سے کام کر رہا ہے، اور یہاں امیر شریعت بھی مسلسل عمارت شریعہ کے قیام کے بعد اپنے فرائض انجام دیتے رہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب دامت برکاتہم کو اس وقت صوبہ ہریانہ، پنجاب اور چنڈی گڑھ وغیرہ کا امیر بنایا گیا ہے، اور آپ کی نگرانی میں یہ سارے امور انجام دے رہے ہیں۔ حضرت امیر الہند
مولانا سید ارشد صاحب مدنی دامت برکاتہم نے ان کو امیر شریعت کی منظوری عطا فرمائی ہے، اور آپ حضرات کا اتنی بڑی تعداد میں یہاں تشریف لانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اس نظام اور اس ترتیب سے مطمئن ہیں۔ ہماری یہی گزارش ہوگی کہ ہم اپنے معاشرے کو اسلامی رنگ میں رنگنے کی کوشش کریں، اور جتنے بھی معاملات ہیں وہ شریعت اور سنت کی روشنی میں حل کرائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں اور اس اجلاس کو قبولیت عامہ سے نوازیں، ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔